مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب لوگوں کو میری طرف سے سلام۔ آج روزوں کا پہلا اتوار ہے اور مقدس اتوار گزارنے کے بعد آج شب کے ان پہروں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تاکہ خداوند کے کلام کو آپ کی نظر پیش کر سکوں جو خدا نے ہم سے کیا، تاکہ ہم اس کے کلام پر ایمان لا کر اس کے بیٹے یسوع مسیح کی نجات میں شامل ہو سکیں۔ آج میں چاہوں گا جن کے پاس کلام مقدس موجود ہے میرے ساتھ کھولیے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 12واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ اس کی تلاوت میں آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں۔ اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں سے اس آیت کو پڑھا ہے، اور مکاشفہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں پہلے ہی یہ رجحان آ جاتا ہے کہ یہ فیوچر کی بات کی جا رہی ہے، مستقبل کی بات کی جا رہی ہے، لہٰذا ہم مستقبل میں اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ یوحنا عارف جب اس رویا کو دیکھ رہا تھا جو یسوع مسیح اسے دے رہا تھا، اس نے مقدسین کو دیکھا جو ابلیس کے اوپر غالب آئے۔ اور ابلیس کے اوپر غالب کس طرح آئے؟ مسیح یسوع کے خون سے، برے کے خون سے، اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث۔ اور جب بھی ہم برے کا ذکر کرتے ہیں کہ خدا کا برہ جہاں کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے، یہ باتیں نہایت اہم اور غور طلب ہیں۔ ان باتوں کو محض ہم ثانوی لحاظ سے نہیں دیکھ سکتے، ان کے اندر ڈیپ تھیولوجیکل سٹڈی موجود ہے۔ اور جب ہم تھیولوجیکل سٹڈی کی بات کرتے ہیں تو یہ کلام مقدس کی ہر ایک بات کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ اور جب ہم برے کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں برے کی قربانی کا ذکر ابراہیم کے واقعہ میں دکھائی دیتا ہے۔ اور ابراہیم جب اسحاق کو قربان کرنے کا حکم ملا، وہ اس مقام پر لے گیا، وہاں پر قربان کرنے لگا، فرشتہ نے اسے روکا، اور مینڈا ایک برا جھاڑیوں میں پھنسا ہوا دکھائی دیا۔ وہاں پر برے کی قربانی کا ذکر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ پھر آگے چل کر جو صحیح حقیقی معنوں میں مسیح یسوع کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے، مسیح یسوع کی مثیل ہے، وہ ہمیں فسح کی رات مصر میں دکھائی دیتا ہے، جب خدا کا فرشتہ جو پلوٹھوں کو مارنے کے لیے ملک مصر کے اوپر سے گزرا، اس سے بچاؤ کے لیے خدا نے بنی اسرائیل کو موسیٰ کے ذریعہ سے احکامات دیے، اور بنی اسرائیل نے ان کے اوپر عمل کیا اور ان کی جانیں بچی۔ ہم خروج کے 12ویں باب میں دیکھتے ہیں، خروج کے 12ویں باب میں اس کی 21ویں آیت سے لے کر 21ویں اور 22ویں آیت کو میں آپ کے سامنے تلاوت کیے دیتا ہوں۔ تب موسیٰ نے اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلوا کر ان کو کہا کہ اپنے اپنے خاندان کے مطابق ایک ایک برہ نکال رکھو، اور یہ فسح کا برہ ذبح کرنا، اور تم زوفے کا ایک گچھا لے کر اس خون میں سے
جو باسن میں ہوگا ڈبونا اور اسی باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکھٹ اور دروازے کے دونوں بازوؤں پر لگا دینا، اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازہ سے باہر نہ جائے۔ ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں سے اس کے 12ویں باب کی 11ویں آیت کو تلاوت کیا، اور ہمیں معلوم ہوا کہ مقدسین ابلیس کے اوپر کس طرح غالب آئے، اس سے جنگ کس طرح جیتے۔ وہ یسوع کے لہو کے سبب سے جیتے اور اپنی گواہی کے کلام سے۔ موسیٰ کو خدا نے مصر میں سے نکلنے سے پہلے جس رات موت کا فرشتہ مصر کے اوپر سے ہو کر گزرا اور مصری پلوٹھوں کی ہلاکت ہوئی، اس رات کی حفاظت کے لیے بنی اسرائیل کو یہ تمام تر تدبیریں خدا نے دیں۔ اور ہم اس چیز کو اس نوعیت سے نہیں دیکھ پاتے جس نوعیت میں مسیح یسوع کی قربانی ہوئی، یا اس کی قربانی کے حوالے سے، اس کی صلیب کے حوالے سے، یا اس کے لہو کے حوالے سے نیا عہد نامہ ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ مکاشفہ اور خروج کی کتاب کے اندر مماثلت پائی جاتی ہے۔ ابلیس کے اوپر فتح پانے کے لیے برے کا لہو نہایت اہم ہے۔ 430 برس سے مصر کی غلامی میں بنی اسرائیلی اپنی زندگی کو بسر کر رہے تھے۔ ان کے پاس کوئی بھی مددگار نہ تھا، ان کے پاس کوئی بھی امید نہ تھی، لیکن خدا نے برے کی قربانی کا حکم دیا اور اس کے کھانے کے طریقہ کار بھی بتائے، اور اس کی پاکیزگی ان کے اوپر بیان کی کہ یہ خداوند کی فسح ہے۔ لہٰذا اس فسح کے برے کی نہایت تکریم کی جائے، اور اس کا تقدس کے ساتھ اس کو کھایا جائے، اور جلدی جلدی کھایا جائے، اور جو اس کے لہو کے پیچھے ہوں گے وہی اپنی زندگیوں کو بچا سکیں گے۔ اب بہت سارے مسیحی ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے عہد نامے کی تعلیم ہے، اس کا مسیح کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مسیح کے ساتھ تعلق کو پالوس رسول کرنتھیوں کے خط اس کے 5ویں باب اور اس کی 7ویں آیت میں بیان کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 5واں باب اس کی 7ویں آیت میں پالوس رسول یوں مرقوم کرتا ہے: پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گوندھا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو، کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا۔ فسح کے لیے خدا کا بنی اسرائیلیوں کو حکم تھا کہ تم اس برے کو جسے تم ذبح کرو گے، جسے تم قربان کرو گے، اسے عزا سمیت آگ کے اوپر بھوننا ہے۔ اسے ابالنا نہیں ہے، پکانا نہیں ہے، بلکہ اسے آگ کے اوپر بھوننا ہے، اور اسی طرح اس کے گوشت کو کھانا ہے بے خمیری روٹی کے ساتھ، فطیری روٹیوں کے ساتھ۔ پالوس رسول بھی یہاں پر مسیحیوں کو کہتا ہے کہ اپنے اندر سے تمام پرانا خمیر نکال دو، کیونکہ ہمارے لیے بھی ہمارا فسح یعنی کہ یسوع مسیح قربان ہوا ہے۔ جس طرح کہ بنی اسرائیل کو فسح کی تقدیس کرنا، اس کی عزت کرنا سکھایا گیا خدا کے احکامات کے مطابق، اسی طرح ہم پر بھی واجب اور لازم ہے کہ ہم اس کی عزت و تکریم کریں۔ اسی بات کو پطرس رسول اپنے پہلے خط کے پہلے باب میں نہایت عمدگی اور سادگی کے ساتھ تحریر کرتا ہے۔ میں اس کی تلاوت آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں۔
پطرس کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت۔ اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے اور مسیح کے خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں۔ پطرس کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نہایت اہم ہے۔ جس طرح کہ پالوس رسول کہتا ہے کہ اپنے تمام تر پرانے خمیر کو اپنے اندر سے نکال کر اس برہ کے لیے جو ہمارے لیے فسح قربان ہوا ہے، اپنے آپ کو پاک کر لو، الگ کر لو۔ دنیا کا خمیر جو تمہارے اندر تھا اس کو نکال پھینکو، اپنے آپ کو نئے طور پر، نئے گندے ہوئے آٹے کے طور پر پیش کرو، یعنی کہ نیو برتھ، بورن اگین، جیسا کہ مسیح یسوع نیکودیمس کو تیسرے باب میں یوحنا رسول کی انجیل میں کہتا ہے کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کو علم نہیں تھا۔ نیکودیمس حالانکہ یہودیوں کا سردار تھا اور کاہنوں میں سے تھا، پھر بھی وہ اس بات کو نہ سمجھا کہ یسوع مسیح کیا رہا ہے۔ جب تک ہمارے اندر فطیر کے اندر خمیر موجود ہے، ہم مکمل طور پہ پاک اور صاف نہیں ہو سکتے۔ پطرس رسول اسی چیز کو بیان کرتا ہے کہ ہم اسی لیے چنے گئے، برگزیدہ کیے گئے کہ ہم فرما بردار ہوں۔ جب ہم فرما بردار ہوں گے تو پھر ہمارے اوپر یسوع مسیح کا لہو چھڑکا جائے گا تاکہ ہم پاک ہو جائیں، پاکیزہ ہو جائیں، خدا کے فرزند ہو جائیں۔ جب تک ہم اپنے پرانے خمیر کو اپنی زندگیوں کے اندر استعمال کرتے رہیں گے، ہماری گواہی ڈیولپ نہیں ہو سکتی۔ مکاشفہ کا خط ہمیں یہی بتا رہا ہے، مکاشفہ کی کتاب ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ وہ برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے۔ ابلیس پر ہمارا مقابلہ اس روئے زمین پر رہتے ہوئے خون اور گوشت کے ساتھ ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقابلہ ان روحانی فوجوں اور قوتوں کے ساتھ ہے جو شرارت کی روحانی فوجوں کے ساتھ ہے جو آسمانی مقاموں پہ رہتی ہیں، اور تاریکی کی قوتیں جو زمین پر رہتی ہیں۔ ہماری کشتی خون اور گوشت کے ساتھ نہیں، ہماری تمام تر زندگی کا دار و مدار ایمان پر مبنی ہے۔ اندیکھی چیزوں کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم دیکھ کر اپنے ایمان کا اظہار کریں گے تو وہ ایمان نہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی امید ہے اور وہ چیز آپ کے سامنے پڑی ہے تو پھر امید کیسی؟ پھر تو وہ چیز آپ نے دیکھ لی ہے۔ خدا کا کلام ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں یہی سکھا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی گواہی کے کلام اور برے کے لہو کے باعث اس کے اوپر غالب آئے ہیں۔ گواہی کا کلام کیا ہے؟ جب میری گواہی یہ ہے کہ میں مسیحی ہوں، میری گواہی یہ ہے کہ میں خدا کا خادم ہوں، لیکن میری گواہی کیا ہے؟ میری گواہی یہ ہے کہ میں مسیح یسوع کے لہو کے باعث اپنی گزشتہ زندگی، اپنی پرانی زندگی سے چھٹکارا پا چکا ہوں۔ یسوع مسیح نے مجھے نئی تعلیم دی ہے، اب میں اس کا پرچار کرتا ہوں، اس کا ایمان رکھتا ہوں اور اسی کے الفاظ بولتا ہوں۔ اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ کہ یسوع مسیح میری فتح ہے، یسوع مسیح میری نجات ہے، اس نے میرے لیے صلیب اٹھائی ہے، اس نے میری موت اپنے اوپر اٹھا لی ہے، اب میں موت سے بچ گیا ہوں، کیونکہ میں اس کے خون کے اندر شامل ہوں۔ اس کی صلیب کی قدرت کے باعث میں بچ گیا ہوں۔ یہ میری گواہی ہے، اور جب میں یہ بولتا ہوں یہ کلام ہے۔ اسی گواہی کے سبب سے
پہلی صدی عیسوی ختم ہونے کے بعد مسیحیوں کے اوپر بے پناہ مظالم ڈھائی گئے. ان سے کہا گیا کہ مسیحی ایمان کا انکار کرو، لیکن مسیحیوں نے اپنے ایمان کا انکار نہیں کیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ گزرانا ہے، کیونکہ ان کا ایمان اس قدر پختہ تھا کہ ہم یہاں پر اپنی آنکھ کو بند کریں گے اور آسمان پر کھول لیں گے. جیسے کہ سٹیفنس کا ذکر ہمیں اعمال کی کتاب میں دکھائی دیتا ہے کہ اسے سنسار کیا جا رہا ہے، باوجود درد کے، تکلیف کے، وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس کو آسمان کھلا دکھائی دے رہا ہے. اس کے لیے آسمان کھل گیا. کیوں؟ کیونکہ خون کے اندر زندگی ہے. یسوع مسیح نے جو خون صلیب پر ہماری خاطر بہایا ہے وہ بے حد قیمتی ہے. اسی لیے پطرس رسول اپنے پہلے خط میں ہی ہمیں اس چیز کی آگاہی دیتا ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں سے نہیں، مال اور دولت سے نہیں، سونے چاندی سے نہیں، بلکہ نہایت بیش قیمت بے عیب برے کے لہو سے بچے ہیں، کیونکہ اس کے اندر زندگی پائی جاتی ہے. غالباً احبار کی کتاب اور اس کے 17ویں باب میں خدا بنی اسرائیل کو کفارے کے حوالے سے، 16ویں باب میں کفارے کے حوالے سے تعلیمات دیتا ہے، اور 17ویں باب میں خدا نے کہتا ہے کہ خون میں تمہیں دے رہا ہوں، اس مذبح کے لیے میں اپنا خون دے رہا ہوں جس میں زندگی ہے. خون کے اندر زندگی ہے، اور یسوع مسیح مجسم ہو کر اس روئے زمین پر آیا، اور خدا باپ کی ساری زندگی اس کے خون میں تھی، اور وہ زندگی اس نے صلیب کے اوپر بہا دی خوشبو کی مانند. یہ خدا باپ کا پیار ہے. صلیب لوگوں کے لیے ایک لعنت کا نشان ہے، لیکن ہم مسیحی جو نجات سے واقفیت پا چکے ہیں اور نجات کی طرف دوڑے جاتے ہیں اور یسوع مسیح کو تکتے جاتے ہیں جو ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے، ان کے لیے صلیب خدا کی قدرت ہے، جس کے وسیلے سے اس جہاں کے گناہ اٹھا لیے گئے. اسی لیے یوحنا رسول انجیل مبارکہ 3 باب اس کی 16ویں آیت میں بیان کرتا ہے کہ خدا نے اس جہاں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خداوند یسوع مسیح اسی لیے روئے زمین پر مجسم ہو کر آیا کہ بنی نوع انسان جو موت کے قبضہ میں ہے، وہ میرے سبب سے موت کے غلبہ سے چھوٹ جائے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر ہر ایک حکومت، ہر ایک اختیار کا غلبہ اتار پھینکا اور اس کا برملا تماشا بنایا. میرے عزیزو، ہم ایسٹر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آج ہم نے روزوں کے ایام کا پہلا اتوار گزار دیا. چوں ہم ایسٹر کی طرف بڑھتے ہیں، ہم پام سنڈے کو سیلیبریٹ کریں گے، ہم گڈ فرائیڈے کو سیلیبریٹ کریں گے، پھر ایونچولی ہم ایسٹر کی عبادات کے اندر شامل ہو جائیں گے، اور کچھ عرصہ کے بعد ہم عید پینتیکوست بھی منائیں گے. لیکن جو مقصد خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر پورا کیا، اس کی پوری قدرت ہماری زندگیوں میں کام کرے گی یا نہیں کرے گی، کیونکہ ہم موت سے اس وقت تک ہی بچیں گے جب تک کہ ہم دروازہ کے اندر رہیں گے. جیسے کہ بنی اسرائیلیوں کو فسح کے موقع پر یہ حکم دیا گیا کہ اپنی چوکھٹ پر اور دروازوں کے دونوں بازوؤں پر
برے کا خون زوفے کے ساتھ لگا دینا اور دروازے کے اندر ہی رہنا، باہر نہیں آنا۔ اگر باہر آ گئے تو اپنی موت کے آپ خود ذمہ دار۔ ہمارے اندر زندگی اسی وقت آئے گی جب ہم یسوع مسیح کے لہو میں اور بدن میں قائم ہوں گے۔ جیسے کہ یوحنا رسول کی انجیل مبارکہ کے 6 باب میں یسوع مسیح کہتا ہے کہ میرا گوشت حقیقت میں کھانے کی چیز اور میرا خون حقیقت میں پینے کی چیز ہے، اور جو میرے خون اور گوشت میں شامل ہوتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، کیونکہ یہ وہی بدن روح زمین پر زندگی بسر کر رہا تھا جس نے کل خلقت کو تخلیق کیا تھا۔ وہ خلقت کا مبدأ ہے، زندگی تو اس میں سے نکلتی ہے، اور اگر ہم اسی کو ریجیکٹ کر کے اپنی راست بازی کے اوپر انحصار کریں گے تو ہم نجات نہیں پا سکتے۔ اسی لیے پالوس رسول ہمیں کہتا ہے کہ ہم میں مسیح کی عقل ہے، ہم نے مسیح کو اوڑھ لیا۔ اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اگر میں اپنے آپ میں زندہ ہوں تو میں مردہ ہوں، لیکن اگر مسیح مجھ میں زندہ ہے تو میں ابدیت تک کے لیے کبھی نہیں مروں گا۔ یہ خداوند یسوع کی قدرت ہے۔ ہم اسی قدرت کے باعث اس روح زمین پر چل پھر رہے ہیں، کیونکہ اسی کا دم ہمارے نتنوں میں چلتا ہے۔ لیکن ہم غالب اس وقت آئیں گے کہ جب ہم یسوع کے لہو کے تابع ہو جائیں گے۔ سب سے زیادہ عزت و تکریم اپنے خداوند کے پاک اور بے عیب لہو کی کریں گے، اس کے نام کی کریں گے، اس کی صلیب کی کریں گے، کیونکہ کل قدرت اور اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کا ہے، اور اس نے آپ کو اپنے لہو سے خرید لیا ہے۔ اب آپ شکست خوردہ نہیں، آپ فتح یاب ہیں۔ آپ ابلیس سے ہار نہیں سکتے کیونکہ اس نے آپ کو غلبہ بخش دیا ہے۔ آپ کے تمام تر کام جو درست ہیں، میں ان کاموں کی بات نہیں کر رہا جو سے کسی طور پہ بھی کلام مقدس کے برخلاف ہے، کیونکہ خداوند ایسا کوئی بھی کام آپ کے لیے پھلدار نہیں کرے گا جو خدا کے کلام کے برخلاف ہے۔ اور آپ کی نیت درست ہو، آپ کو کوئی آپ کی جگہ سے ہلا نہیں سکتا۔ آپ ایک جگہ سے ہٹائے جائیں گے، دوسری جگہ پر جا کر آپ قوت کے ساتھ پھلدار ہو جائیں گے، کیونکہ فتح آپ کی ہے۔ آپ کا اور میرا یسوع اس روح زمین پر رہتے ہوئے ابلیس کے اوپر فتح پا گیا ہے، تمام تر قوتوں کے اوپر فتح پا گیا ہے، وہ دنیا کے اوپر غلبہ پا کر گیا ہے۔ لہٰذا جب آپ یسوع مسیح میں ہیں، آپ کی تمام تر چیزیں ہیں۔ اس لیے یسوع کہتا ہے کہ پہلے اس کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو، تو یہ ساری چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ جبکہ یسوع اور ہمارا خدا باپ ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ ہم سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا، تو ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم اس کے تابع فرمان رہتے ہوئے اس کے کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، تاکہ ہمارے بدنوں میں سے خداوند یسوع مسیح کا جلال اور قدرت ظاہر ہو، کیونکہ ہم بنائی عالم سے پیشتر اسی لیے چنے گئے کہ اپنے بدنوں سے خدا باپ کا جلال ظاہر کریں۔ میں جانتا ہوں کہ اس ویڈیو کو کافی کم لوگ دیکھیں گے،
क्योंकि कलाम को कोई ज़्यादा देखता नहीं, लेकिन जितने देखें मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी निगाहें इस दुनिया के लोगों पर नहीं, अपने पास्टर्स पर नहीं, बल्कि यीशु मसीह पर लगाएं, क्योंकि वो ही कामल करने वाला और ईमान का बानी है, और वही आपकी कश्तियों को बाहिफाजत मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकता है, क्योंकि सारी कुदरत और सारा इख्तियार उसके हाथ में है, और जिसे वो बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता, और जिसे वो खोलता है उसे बंद नहीं कर सकता। अपना ताल्लुक जो खुदावन आपके साथ बना कर गया है उसको रीस्टैब्लिश करें, उसको पॉलिश करें। खुदावन का रूह आपकी मदद करेगा, वो आपको यीशु की बातें याद दिलाएगा और आइंदा की खबर पहुंचाएगा। आप किसी राह पर, किसी मंजिल पर और किसी भी मुकाम पर गिरेंगे नहीं, शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि आपकी जंगें खुदावन लश्करों का खुदा लड़ता है। आए अपने आप को यीशु मसीह के मुकम्मल तौर पर ताबे करके उसके फर्मा बरदार होकर अपनी जिंदगियों को उसके स्पुर्द कर दें, ताकि किसी तरह हम भी मुर्दों में से जीने के काबिल हो सके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।